اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر عدنان نجب، چیسٹ اسپیشلسٹ، پلمونالوجسٹ، اور خوش قسمتی سے یہ ہمارے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے صدر بھی منتخب ہوئے ہیں۔ ہم ان سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جہلم میں چیسٹ انفیکشن کے مریضوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نمبر 1۔ دوسرے، جو مریض یہاں آتے ہیں، حکومت پنجاب کے مطابق کہ ہم تمام ہاسپٹلز میں فری دوائیاں، ادویات دے رہے ہیں۔ نمبر 3، کتنے نمبر آف پیشنٹس آپ کے پاس روزانہ کی بنیاد پر آتے ہیں اور ان کا علاج کس لیول پہ ہوتا ہے؟ آپ صدر پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن منتخب ہوئے ہیں، آپ نے ڈاکٹرز کی بہتری کے لیے کیا کیا اقدامات کیے ہیں؟ کیونکہ انتخابات جو جمہوریت کا حصہ ہیں وہ جمہوریت کا حسن ہے، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ آپ پی ایم اے کا صدر بننے کے بعد تمام ڈاکٹرز اس کے بعد ایک ہو جاتے ہیں، آپ اس ضمن میں کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھوکھر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہمیں موقع دیا، ہمارے پاس آپ آئے۔ آپ کے پہلے سوال کا میں جواب دیتا جاؤں کہ ڈی ایچ کیو جہلم میں چیسٹ ڈیزیزز یا جہلم میں کیوں بڑھتی جا رہی ہیں؟ جو ٹائم گزرتا جا رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جو ان سے انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ جس آج کل کا موسم ہے، گندم کی کٹائی کا موسم ہے، اس کی وجہ سے جو ان سا درد ہے، گرد ہے، دھول ہے، مٹی ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ سیزن چینج ہو رہا ہے، سردی جا رہی ہے اور گرمی آ رہی ہے، اس کی وجہ سے بھی جو ان سے چیسٹ ڈیزیز، جو الرجک رائنائٹس اور سیزنل دمے والے مریض ہیں، ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جس آپ کو پتہ ہے مہنگائی ہے، لوگوں کی خوراک اتنی بہتر نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کی امیونٹی کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے چیسٹ ڈیزیز جو ان سی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک جو ان سا میجر فیکٹر ہے وہ غربت بھی ہوتا ہے۔ جب غربت زیادہ ہوتی ہے تو لوگ کنجسٹڈ ماحول میں رہتے ہیں، جس کی وجہ سے جو چیسٹ کی ڈیزیزز زیادہ ہوتی ہیں، یہ ایک بندے سے دوسرے بندے کو لگنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے دن بدن ان بیماریوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کا دوسرا سوال تھا کہ ڈی ایچ کیو میں کتنے نمبر آف پیشنٹس آتے ہیں، سارا کچھ ہمارے پاس تقریباً ڈیلی کی بیس پہ ہمارے پاس ڈی ایچ کیو کی جو ان سی چیسٹ او پی ڈی ہے وہ 80 سے لے کے 120 کے درمیان پر ڈے ہے، اور اس میں ہر قسم کے جو ان سے ڈیزیزز ہیں، جس میں دمہ، الرجی، سگریٹ پینے سے جو سی او پی ڈی، ٹی بی، یہ سارے، لنگ کینسر، پھیپھڑوں میں پانی، اور ان ساری بیماریوں کا اللہ کا شکر ہے ہم بہت اچھا جو ان سا ہے علاج وہ یہاں پہ سول اسپتال میں دے رہے ہیں۔ باقی آپ کا سوال رہا ادویات کے لحاظ سے، پنجاب گورنمنٹ چاہے جس کی مرضی حکومت ہو، ہماری گورنمنٹ میں اکثر مختلف پلیٹ فارمز پہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستانی عوام خوش قسمت ہے، اور اسپیشلی پنجاب کی عوام خوش قسمت ہے کہ ایون کہ باہر کے ملکوں میں آپ یورپ، امریکہ دیکھ لیں گے، جو بندہ انشورڈ نہیں ہے وہ اپنا علاج افورڈ نہیں کر سکتا، اور گورنمنٹ ہر بندے کو فری ادویات اور فری علاج نہیں دے سکتا۔ لیکن ہماری پنجاب گورنمنٹ اور حکومت پاکستان کی ایک بہت بڑی کاوش ہے کہ وہ میکسیمم اپنی کوشش کرتی ہے کہ ہمارے سرکاری اسپتالوں میں بہتر سے بہترین علاج ہو اور میکسیمم دوائیاں جو ان سے ہم پیشنٹ کو پرووائڈ کر سکیں۔ اس کے باوجود یہ کہیں بھی پاسبل نہیں ہوتا کہ آپ 100% جو ان سی دوائیاں وہ اندر سے پرووائڈ کر سکیں، اس لیے کہ ہزاروں کے حساب سے دوائیاں ہیں، ملٹیپل ڈیزیزز ہیں، تو سم ٹائم جو ان سی لسٹ ہوتی ہے اس میں کچھ نہ کچھ ادویات جو ان سی ہوتی ہیں وہ مس ہو جاتی ہیں۔ تو میرے خیال سے 80 to 90% جو ان سی آؤٹ ڈور کے پیشنٹ کی ادویات ہیں وہ انہیں اندر سے ملتی ہیں، جو 5 to 10% دوائیاں انہیں باہر سے خریدنی پڑتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ان سے ان ڈور کے پیشنٹس ہیں، یعنی کہ جو مریض اسپتال کے اندر داخل ہوتے ہیں، ان کی 100% ادویات جو ان سی ہیں وہ حکومت پنجاب پرووائڈ کرتی ہے، اور وہ فری آف کاسٹ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا جو ان سا سوال تھا کہ پی ایم اے کے صدر کے ہونے سے اور کیا کیا کام کیے، اس میں جو سب سے میرے خیال سے جو ہمارے دور حکومت میں جو سب سے اچھی پروگریس ہوئی تھی، اور جو ہمارا الیکشن کا موٹو بھی تھا، اور جو سا ہم نے جس کی بیس پہ میرے خیال سے ہمیں ووٹ بھی پڑے، وہ یہ تھے کہ ہم نے ڈی ایچ کیو جہلم کو اپ گریڈ کروانا ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ڈی ایچ کیو ایک پرانا اسپتال بنا ہوا ہے، اور اس ٹائم اس کی آبادی کے حساب سے اس کے 258 بیڈ ہیں خالی، اور پریکٹیکلی آن گراؤنڈ آپ دیکھے جائیں تو تقریباً 300 کے نزدیک ہیں۔ تو ہم نے پی ایم اے کے پلیٹ فارم پہ
جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی ہم نے سی ایم سے رابطہ کیا آن دا گراؤنڈز آف پی ایم اے ایز اے صدر. میں وزیر اعلیٰ سے بھی ملا, ان سے میں نے 2 ہی ریکویسٹ کی تھی کہ ایک ڈی ایچ کیو جیلم کو اپ گریڈ کیا جائے 500 بیڈ کا, اور دوسرا جیسے آپ جانتے ہیں کہ دینا جو سی ہے وہ ایک تحصیل بن چکی ہے, وہاں پہ ابھی تک تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال نہیں موجود, اور جو سا آر ایس سی دینا ہے نہ صرف ڈسٹرکٹ جیلم کے آر ایس سیز میں بلکہ پورے پنجاب کے آر ایس سیز میں یہ پہلے نمبر پہ آتا ہے ان ٹرمز آف نمبر آف پیشنٹس. آپ سن کے حیران ہوں گے کہ اس کی منتھلی جو ان سی او پی ڈی ہے وہ 25 سے 30 ہزار کے درمیان ہے, جو ایک ٹی ایچ کیو اسپتال کے لیول کی او پی ڈی ہے. اور سب سے بڑھ کر دینے کے لوگوں کے ساتھ یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ اسے ایک تحصیل کا رتبہ تو مل گیا ہے لیکن اس سے جو ان سی ہیلتھ فیسلٹیز ہیں وہ ایک تحصیل کے لیول کی نہیں مل رہی. تو یہ والی جو ان سی 2 ہم نے ریکویسٹ اپلیکیشنز دی تھی, ہم بہت شکر گزار ہیں اس وقت کے سی ایم چودھری پرویز الہی صاحب کے, اور انہوں نے جو ان سی ہے وہ فارورڈ کی کمشنر پنڈی کو, انہوں نے ڈپٹی کمشنر کو بھیجی جو تھرو پراپر چینل انہوں نے پھر ایم ایس ڈی ایچ کیو کو انوالو کیا, سی او ہیلتھ میاں مظہر صاحب کو انوالو کیا, تو انہوں نے ساری پروبیبلٹی رپورٹ بھیجی اور آلموسٹ اس پہ 90-95% کام ہو چکا ہے. اب یہ نگران حکومت کی وجہ سے وہ کام رکا ہوا ہے, تو انشاءاللہ آگے جس کی بھی حکومت آتی ہے میرے خیال سے یہ عوامی ویلفیئر کے کام ہے, اس پہ وہ کوئی بھی رکاوٹ نہیں ڈالے گا, اور جب یہ کوئی اگلی حکومت الیکشنوں کے بعد آئے گی منتخب ہو کے وہ میرے خیال سے اسے پریورٹی بیسس پہ اس پہ کرے گی. اس کے علاوہ ڈاکٹروں کے لیے ہم نے جو ان سے کام کیا, ہم نے جو ان سے بیسک لائف کورس سے لائک بی ایل ایس اور اے سی ایل ایس یہ ہم نے کروایا. اس کے علاوہ ہم نے کنٹینیوس میڈیکل ایجوکیشن کے لیے ملٹیپل سی ایم ایز کروائی, اور ماشاءاللہ ہم نے جو ان سے اسٹیٹ آف دا آرٹ لیکچرز کروائے, اور اس کے لیے ہم نے آؤٹ آف سٹی سے پروفیسر لیول کے کنسلٹنٹس جو ان سے ہیں انہیں ہم نے مدعو کیا کہ جو ان سے ہمارے ڈاکٹرز کا نالج ہے وہ اپ ڈیٹ ہو. اس کے علاوہ ہم ڈاکٹروں کی یونٹی کے لیے فلاح و بہبود کے لیے جتنا نیک نیتی سے ہو سکتا ہے وہ ہم کام کرتے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے. انتظامی امور کے سلسلے میں ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ڈپٹی کمشنر بھی آئے ہیں کیپٹن ریٹائرڈ سمیع اللہ فاروق صاحب, وہ عموماً اسپتال کے دورے کرتے رہتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انتظامی امور کے حوالے سے اگر ڈاکٹرز کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آپ ڈپٹی کمشنر سے سی او ہیلتھ سے کوئی مسئلہ پیش کرتے ہیں تو ڈاکٹرز کو اس کا ریلیف ان کی طرف سے ملتا ہے؟ کھوکر صاحب یہ جو ہم کام کر رہے ہیں ہم کوئی پرائیویٹ انسٹیٹیوشن نہیں ہے, یہ گورنمنٹ سیٹ اپ ہے اور یہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے. اس میں سٹیپس ہیں مینجمنٹ کے, ہمیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ایم ایس صاحب سے رجوع کرتے ہیں, موسٹلی وہ سالو کر دیتے ہیں. اگر ان سے اوپر کا ہوتا ہے تو ہم سی او صاحب کو کرتے ہیں, اور آخر میں ڈی سی صاحب کے پاس مسئلہ جاتا ہے کوئی ایسا ہے کہ جس میں بڑے لیول کی انٹرونشن کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ٹیم ورک اور جو ان سا بانڈ ہے وہ بہت اچھا ہے. اللہ سی او صاحب کو, ایم ایس صاحب کو اور ڈپٹی کمشنر صاحب کو اسی طرح اتفاق سے رکھے, اور ہمارا بہت اچھا ورکنگ لیزون ہے. ہمیشہ انہوں نے جو ان سے ہماری مشکلات ہوتی ہیں وہ بڑے کھلے دل سے سنی, اور جتنی میکسیمم حد تک ہو سکتی ہے ان مشکلات کا یا اس پرابلم کا ازالہ کرنے کی وہ کرتے ہیں اپنے. تو باقی نیت دیکھی جاتی ہے انسان کی, کوئی ضروری نہیں ہے کہ 100% آپ ایک کام لے کے جاتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کچھ ٹیکنیکل وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ کام فوراً نہیں ہوتا, لیکن انہوں نے ہمیشہ کھلے دل سے ہمیں ویلکم کیا ہے, اور ایز اے ٹیم وہ ہم چل رہے ہیں ان کے ساتھ, اور وہ ہمارے ساتھ جتنا میکسیمم ہو سکتا ہے تعاون کرتے ہیں. تو اس کا یہی ثبوت ہے, یہ دس از ناٹ اے ون مین شو, یہ ایک بندے کی محنت نہیں ہے, اس میں ساری ٹیم کی ہے. میں کہتا ہوں کہ ڈی سی صاحب سے لے کے ایز اے ہیڈ آف دا ڈسٹرکٹ لے کے جو سرکاری اسپتال میں جو صفائی کرنے والا ہے خاکروب ہے, اس کا بھی ایفرٹ ہے, جس کی وجہ سے آپ پنجاب کا ڈیٹا دیکھیں تو ماشاءاللہ ڈسٹرکٹ جیلم جو ان سا ڈسٹرکٹ جیلم کا جو ان سا ٹی ایچ کیو سماوا ہے یہ ہر منتھلی جو ان سا نمبرنگ آتی ہے ٹاپ 3 پوزیشنز میں یہ آتے ہیں, یہ دونوں اسپتال اور باقی بھی ڈیٹا جو ان سا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ورکنگ انوائرمنٹ اچھی ہے جس کی وہ ان کے تعاون کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے سارے جو ان سے انڈیکیٹرز ہیں وہ پورے ہوتے ہیں. بہت مہربانی ڈاکٹر صاحب, آپ نے وقت دیا. I'm really